یوں تو فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت طویل ہے، لیکن قرآن اور تفاسیر کی روشنی میں یہاں مختصر بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے نجومیوں اور کہنوں نے فرعون کو خبر کر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت اور سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں بہا دو، اسے کوئی غم نہ ہوگا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اللہ رب العزت اس کو پیغمبر بنائے گا اور دوبارہ اس کی طرف لوٹائے گا۔ جب فرعون کے حواریوں نے وہ تابوت دریا میں دیکھا تو اسے دربار میں لے آئے، لیکن فرعون کی بیوی کے اصرار پر حضرت موسیٰ کو اپنے گھر انہوں نے رکھ لیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل کے اندر ہوئی۔ یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے کہ فرعون اتنے زیادہ لڑکوں کو قتل کروا چکا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی محل کے اندر ان کی پرورش کر رہا تھا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور فرمایا کہ فرعون کی طرف جا کر اسے نرمی سے تبلیغ کرنا، وہ رب ہونے کا دعوے دار ہے، ساتھ ہی آپ کی زبان میں لکنیت بھی تھی، اس لیے اللہ سے 4 باتوں کی دعا کی۔ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرا کنبہ میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا معجزہ پیش کیا، لاٹھی کا سانپ بن جاتا، بغل میں ہاتھ لگانے سے اس میں چمک پیدا ہونا۔ فرعون نے جادوگر کہہ کر اس کا بھی انکار کیا۔ پھر فرعون نے اپنے ماہر جادوگر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ مقابلے میں پہلے فرعون کے جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو اژدہا بن کر جادوگروں کی تمام آلات نگل گیا۔ یہ منظر سارے دیکھ کر جادوگر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون اب بھی ایمان نہ لایا اور خود کو ہی معبود کہلواتا رہا، لوگوں سے کہتا میں تم سب کا سب سے بڑا معبود ہوں۔ یہ فرعون کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ اس کے علاوہ رسول کی تکذیب کرنے والے فرعون اور اس کے لشکر کو قرآن نے کہیں ظالم قوم کہا، کہیں فاسق قوم کہا، کہیں قاہر تو کہیں سرکش اور باغی اور کہیں متکبر کہا۔ ایک طرف فرعون اپنے ان مظالم کی وجہ سے اللہ کی عدالت سے دردناک عذاب کا مستحق تھا، وہیں دوسری طرف حضرت موسیٰ نے اس کی ہلاکت کی اللہ سے دعا بھی مانگ لی۔ فرعون اور اس کے لشکروں پر دنیا کا سب سے بڑا عذاب یہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ایک دن اچانک بھاگ نکلے اور فرعون مع لشکر ان کا پیچھا کیا، دریا کے پار پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر لاٹھی ماری اور 12 راستے بن گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے پار نکل کر ہمیشہ کے لیے فرعونی ظلم اور ستم سے نجات پا گئے۔ اور جب فرعون اور اس کا لشکر دریا عبور کرنے لگے تو اللہ نے پانی کو آپس میں ملا کر ڈبو دیا اور سب کو ایک آن میں موت کی نیند سلا دیا۔ فرعون کو اس کے ظلم کے بدلے میں دنیا میں مختلف قسم کی سزا ملی، دردناک طریقے سے غرق آب بھی کیا گیا، مرتے وقت فرشتے اس کے منہ میں دریا کی مٹی ٹھونس رہے تھے۔ مظلوم کے سامنے ظالم فرعون کی کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ مر کر بھی قیامت تک عالم برزخ میں فرعون اور اس کی آل کو عذاب ملتا رہے گا، اور قیامت میں بھی سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔